جی کاکی جی اپنا تعارف دیں. سر میں فارماسسٹ ہوں بائی پروفیشن، اور مجھے یہ دعا کا میسج ملا تھا آپ کا، وہ دیکھا تھا الف پروگرام جو تھا یوٹیوب پہ، اس میں دیکھا تھا، اور اس وقت مجھے ٹینیا ہوا تھا، اور وہ ٹینیا میڈیسن سے نہیں جا رہا تھا. تو پھر رمضان بھی تھا، تو میں نے رمضان میں سنی سر. تو پھر تھرڈ ڈے جو ہے وہ میرے لائک فیل ہوا مجھے کہ ڈیزیز بھاگ گئی ہے، مینٹلی مجھے فیل ہوا. اور پھر میں نے پوری کی 7 days پورے کیے، اور ساتھ میں پھر اس کے بعد سے میں ان ٹچ ہو گئی، اور یوٹیوب پہ آپ کی ویڈیوز دیکھنا شروع ہو گئی دعا سیشن کی ویکلی. لاہور میں؟ نہیں سر، میں کراچی سے ہوں. اچھا تب آپ وہیں کراچی. جاب کرتی رہی ہوں، اور ابھی بس یہاں شادی ہو کے آئی ہوں یہاں پہ ریسنٹلی. اچھا اب آپ سسرال میں آئی ہیں؟ ہاں جی سر. اچھا مائکا آپ کا کراچی ہے؟ جی سر. ٹھیک. پھر ٹینیا پھر ٹھیک ہو گیا؟ جی سر ٹھیک ہو گیا تھا. تو اتنی سی بات پہ آپ خوش ہو گئی یا آپ نے آگے لوگوں کو بتانا جی شروع جی کر سر دیا؟ بتایا. آپ خود فارماسسٹ ہیں. جی تو اگر وہ آپ پھر مجھے ٹینیا ایسے ٹھیک کریں گی تو اینٹی فنگل کریمیں آپ ہی کیسے بکیں گی؟ سر میں آپ کو ایک بات بتاؤں، 1 سال ہو گیا نا مجھے اس سے جڑے ہوئے. تو ابھی میں نے یہاں پہ نا کچھ ڈیز کی جاب کی نا فارمیسی میں. تو سر میں نے میڈیسنس کو دیکھا اور میں نے کہا یہ تو یوز لیس ہے. تو رائزیک کو دیکھا، میں نے کہا نہیں یہ تو کسی اور مقصد کسی اور طریقے سے ٹھیک ہو سکتا ہے تیزابیت. اور ساری میڈیسنس پہ نا جیسے میں دیکھ کے نا ایک شوق لگ رہا تھا کہ یہ میڈیسن تو یوز لیس ہیں، ہم کسی لائک اپنے آپ کو چینج کر کے ٹھیک ہو سکتے ہیں. تو بالکل مائنڈ ہی چینج ہو گیا ایک طرح کا. سوچ. جی سوچ چینج ہوئی. اصل چیز یہ ہے کہ یہ نہیں ہم کہہ رہے، یا ڈاکٹر صاحبہ یہ نہیں کہہ رہی ہیں جو خود فارماسسٹ ہیں، کہ رائزک چونکہ ایک برانڈ ہے وہ غصہ کر سکتے ہیں. پاکستان میں سب سے زیادہ بکتا ہے. ہمارے گاؤں کی خواتین بھی ایک دوسرے کو بتا رہی ہوتی ہیں ساڑ پہنتا پی رائزک کھا لے، 40 والا کھائیں 20 والے نہ کچھ نہیں ہوتا. وہ ماشاء اللہ ہاؤس ہولڈ نیم بن گیا ہے. بڑی اچھی کمپنی ہے، ان کی دوائیاں ٹھیک ہی ہوتی ہیں. لیکن کہنے کا مقصد ہے کہ جیسے آپ کہہ رہی ہیں کہ میری سوچ بدلی ہے. اللہ کریم نے ہمارے اعمال نہیں، ہماری نیت کو دیکھنا ہے. یہ ہم سب کو پتہ ہے، اور وہ ہماری نیتوں کا حال جانتا ہے. یہ نیت ہے کیا؟ نیت ہماری سوچ ہوتی ہے. ہماری سوچ جو ہے اس میں بیماری ہوتی ہے. نفرت بیماریوں کی جڑ ہے. نفرت، حسد، کینے، بغض، بدلے، رنج، غم، گلے، شکوے، شکایتیں، تکبر، یہ بیماری کا سٹارٹ ہوتے ہیں. یہ میں کا آغاز ہوتے ہیں. یہ لا الہ الا اللہ کی نفی ہوتی ہے. یہ لا جو آپ کی اپنی ہونی چاہیے، اپنی نفی ہونی چاہیے، اس کی بجائے آپ کی میں کا آغاز ہوتا ہے. آپ کہہ تو رہے ہوتے ہیں نہیں ہے کوئی تیرے سوا، لیکن ساتھ کہہ رہے ہوتے ہیں میں، میرا، میرا، اور لڑائی دوسرے انسانوں سے آپ کی شروع ہو جاتی ہے. تو ہماری نفرتیں زیادہ تر اپنے ہی قریبیوں سے ہوتی ہیں. یہ بھی عجیب طرفہ تماشا ہے کہ کوئی خدا نخواستہ شادی ہو، مرگ ہو، جن لوگوں کو آپ بے تابی سے، جن کا آپ انتظار کرتے ہیں یا آپ انہیں شامل کرنا چاہتے ہیں، آپ نے کارڈوں پہ ان کے نام لکھنے ہوتے ہیں، یا سب سے پہلے انہیں کارڈ ڈالنے ہوتے ہیں، یا لسٹوں میں جن کو ضرور کاؤنٹ کرنا ہوتا ہے، آپ سب سے زیادہ ناراض بھی انہی سے ہوتے ہیں. اور سب سے زیادہ انہی لوگوں سے آپ کی نفرتیں اور کمپٹیشنز اور نیگیٹیوٹی ہوتی ہے. وہی خون آپ کے اندر ہوتا ہے جو ان لوگوں میں ہوتا ہے، اور اسی سے نفرت جو ہے وہ آپ کے اپنے جسم کو بھی نقصان دے رہی ہوتی ہے، دوسروں کو تو جو دے ہی رہی ہوتی ہے. کیونکہ اگر آپ سمجھیں گے تو حسد کیا ہے؟ ایک سوچ ہے. حسد جو ہے وہ ایک انسان دوسرے سے کرتا ہے سوچ میں، جا کے اس کو ٹچ نہیں کرتا، لیکن اس کے حسد سے دوسرے کو نقصان پہنچتا ہے، اور اس کی اپنی نیکیاں یا اس کی اپنی پازیٹیوٹی ضائع بھی جاتی ہے. تو جس وقت آپ کی سوچ بیمار ہو جاتی ہے، آپ کی روح بیمار ہوتی ہے، آپ کی روح کمزور ہو جاتی ہے، جب اس کا دھیان اللہ سے ہٹ جاتا ہے، وہ اللہ سے دور ہو جاتی ہے اور غیر اللہ میں مشغول ہو جاتی ہے. ایک اللہ ہے، باقی سب غیر اللہ ہے. اگر اللہ کے ریفرنس سے آپ اس کی مخلوق کو دیکھیں گے، پھر سب ہر طرف اللہ ہی کا ریفرنس ہے. لیکن اگر آپ اللہ کو بیچ میں سے نکال کے اور اپنی میں کے ساتھ دیکھیں گے تو بہت چھوٹے لیول پہ چلے جائیں گے. اور آپس میں انسانوں کی یہ جو لڑائیاں، نفرتیں، حسد، کینے، بغض ہیں، یہ ایک دوسرے کے ساتھ انوالو ہو کے بڑی بڑی جنگوں میں بھی
ہو جائیں گے، اور بیماریاں اور تباہی اور پولوشن اور سارا کچھ، سماجی اخلاقی ہر طرح کی تباہی۔ انسان اس کائنات میں ابھی تک وہ واحد مخلوق نظر آ رہی ہے جس کے پاس سوچنے اور کرنے کی ایبیلٹی نظر آتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جانور نہیں سوچتے یا جراثیم نہیں سوچتے، لیکن اگر آپ لوگ دیکھیں تو شیر آج سے 5000 سال پہلے بھی ایسے ہی رہ رہا تھا، ہاتھی بھی ایسے ہی رہ رہا تھا اور یہی کچھ کھا رہا تھا۔ نہ اس نے نئی ڈشیں تخلیق کی، نہ اس نے رہنے سہنے کے کچھ نئے گھر بنائے، نہ اس کو برج خلیفہ بنانے کا خیال آیا، نہ اس کو کوئی اور نئے جنگل کے اندر ماڈلنگ کا خیال آیا۔ شیر ہو، کتا ہو، بھیڑیا ہو، مکھی ہو، مچھر ہو، پودے ہوں، یہ سب ایک ہی فیشن پہ ہیں۔ یہ حضرت انسان ہے جو ظاہری طور پر بھی بہت سی ترقی کر رہا ہے، نئی سے نئی انوویشنز کر رہا ہے، چاہے وہ خلاؤں میں اڑنا ہے، ہواؤں کے بعد اب خلاؤں میں جانا ہے، پھر یہ انٹرنیٹ، کمپیوٹر، ٹیکنالوجی، چاہے تباہی ہے چاہے فائدے کی چیزیں ہیں۔ نئی نئی بیماریاں ہیں تو نئی نئی ٹیکنالوجیاں بھی ہیں، ٹھیک ہے، کہیں پھر نئے نئے کاروبار ہیں، نئے نئے روزگار ہیں، ٹھیک ہے، ایسے ایسے فیلڈ ہیں جو آج سے 30-40 سال پہلے ان کا نام ہی نہیں تھا۔ تو روزی روٹی دینے کے اللہ نے بہانے کئی بناتا جا رہا ہے، لیکن حضرت انسان اس ظاہری ترقی کے باوجود جو اندرونی ترقی ہے اس میں بہت پیچھے رہتا ہے، اور اس میں وہ ایک دوسرے سے نہیں سیکھتا۔ ظاہری ترقی میں وہ ایک لیول پہ چلا گیا ہے، اس نے 10 منزلہ بلڈنگ بنائی ہے، تو اگلا آئے گا تو وہ کہے گا اب ہم نے 100 منزلہ بنانی ہے، دوسرا کہے گا ہم نے 300 منزلہ بنانی ہے۔ ایک چاند تک پہنچنے کا دعوے دار ہوا ہے تو دوسرا اس سے آگے دوسری کہکشاؤں کی بات کرنا شروع ہو گیا۔ لیکن جو اندر کی ہماری ترقی ہے وہ ہم اپنے باپ ماں کو بھی نہیں مانتے، اپنے بہن بھائیوں دوستوں یاروں کو بھی نہیں مانتے، اور اگر مان لیں تو پھر ماننے پہ آئیں تو جس سے عشق ہو جائے اس کے رنگ میں رنگنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عشق کی ضروری ہے، یہ عشق ہو جائے تو پھر بندہ کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے، لیکن یہ ہے بڑی خطرناک چیز جب تک یہ کچا ہوتا ہے، ابھی اس میں ہوس ہوتی ہے، بڑے خطرے ہوتے ہیں۔ وہ میں نے کہا نا، ایک کلپ چھوٹا سا میرے ہتھے آ گیا ہے، وہ انہوں نے بھیجا تو کسی کاکی جی کو، دعا والی کو بھیجا ہوا ہے خان صاحب نے، لیکن وہ 2-2.5 منٹ میں جو انہوں نے بولے ہیں، انسان کے جذبات کیا ہوتے ہیں، یہ پیار اور محبت دونوں ایک ہی سکے کے کس طرح کے رخ ہوتے ہیں، اور آپ سوچ نہیں سکتے کہ شدید محبت اور شدید نفرت ایک ہی انسان سے ایک ہی وقت میں ہو بھی سکتی ہے۔ انتہائی خطرناک سا جذبہ ہے، لیکن اگر اس میں میں کی یا نفس کی آپ کی تراش ہو جائے، آپ کی میں مرنے سے پہلے مر جائے، آپ کا عشق سچل ہو جائے، اور وہ منزلیں وہ والی پا جائے جو اصل میں خالق چاہ رہا ہوتا ہے، اصل حسن کی پہچان ہو جائے، اصل حسن کی پہچان ہو جائے، آپ کی وہ جو تڑپ بھڑک سارا کچھ ہے جو شاید دیکھنے میں ایک جسم کے لیے ہے، یا ایک دنیاوی یا کسی آپ کی خواہش کا ہے رنگ، یا کسی دنیاوی کامیابی کا آپ کو جنون ہے، اس کو اگر اصل کا پتہ چل جائے، پہچان ہو جائے تو بچت ہو جاتی ہے۔ نہیں تو بہرحال یہ ان اینڈنگ سفر ہے، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی رک جاتا ہے، کہیں کوئی سلپ ہو جاتا ہے، اور اگر عشق ہو چاہے وہ مجازی ہو حقیقی ہو، بہرحال وہ اپنا رنگ ضرور دکھاتا ہے، لیکن جب تک اس میں ہوس یا میں ہوتی ہے تو بیماریاں، الجھنیں، تباہیاں ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہیں۔ تو یہی نفرت جو بیماریوں کی جڑ میں کہہ رہا ہوں، یا سوچ کے اندر جو منفی سوچ ہے، میں اس کو اگر آپ اللہ کی خاطر پاک کر لیتے ہیں، آپ اللہ کی خاطر معاف کر دیتے ہیں، آپ اللہ کی خاطر ایک قربانی دے دیتے ہیں اپنے بدلے کی، اپنی سوچ کی، اپنی انا کی، اس کا اجر جو اللہ دیتا ہے وہ آپ جب تک خود اس عمل سے نہیں گزرتے، میں نہیں آپ کو سمجھا سکتا۔ وہ اس کی ایسی شان ہے، وہ کئی طریقوں سے آزماتا ہے اور ہر وقت ایک نئی شان میں ہوتا ہے۔ تو جو کوئی اس کے سامنے سرنڈر کر دیتا ہے، جو اس کے سامنے زیرو ہو جاتا ہے، جو اس کے سامنے خود کو پیش کر دیتا ہے،
میرے دوست نے ابھی کل پرسوں ایک بہت بڑے صاحب سے وہ ملنے گئے ہوئے تھے شاید، تو بلکہ میں نام لے دیتا ہوں، اس ملک کے بہت سے لوگوں پہ ان صاحب کا بھی، وہ بھی ایک واریئر ہیں، خاموش واریئر، سید بابر علی ان کا نام ہے، پیکیجز والے. تو وہ اپنی لائبریری میں بیٹھ کے شاید ان سے ملے. ان کی لائبریری میں پیچھے ایک تختی پڑی ہوئی ہے، وہ پتہ نہیں کب سے پڑی ہے، لیکن میرے فیوریٹ شاعر ہیں، ون آف دا فیوریٹ، عجیب سا میرا ان سے تعلق ہے. کبھی ہے خیال کہ کبھی کوٹ مٹھن گیا تو بابا فرید کے دربار پہ حاضری دینی ہے. تو ان کا چھوٹا سا شعر انہوں نے اپنے پیچھے اپنے سر پہ رکھ کے تختی پہ لگایا ہوا ہے. زبر نہیں زیر ہوئیں متا پیش ہوئیں. تو پنجابی ہے، وہ ہو سکتا ہے ان کا اصل لہجہ بھی اور اصل شاعری بھی تھوڑی سی اس سے ڈیفرنٹ ہو. کہنا وہ یہ چاہ رہے ہیں، زبر اوپر ہوتی ہے، زیر نیچے ہوتی ہے، اور پیش کی آپ کو پتہ ہے کنجی ویسے تو ہوتی ہے، اعراب ہیں اردو کے، لیکن ایک ہوتا ہے پیش ہونا اور ایک ہوتی ہے پیشی ہونا. عدالت میں نہیں پیشی آواز پڑتی ہے، پیش ہو، آنسر آج کل پیش ہوتا ہے، اسے پتہ ہے آواز پڑتی ہے. پیشی سے پہلے ٹانگیں کانپ رہی ہوتی ہیں. حالانکہ جج بھی کبھی وکیل ہوتا ہے، اور ہمارے ملک میں تو خیر جسٹس کا حال ہی کر دیا ہمارے لوگوں نے، محاورے بنا لیا، اور وکیل کی کرنا ہے جج کر لو. لیکن ابھی بھی میں نے دیکھا ہے کہ لوگ مر بھی جائیں تو کتبے پہ لکھواتے ہیں جسٹس مندو خیر یا جو بھی نام ہوتا ہے. تو جسٹس کا لفظ کہ بڑی عزت، حالانکہ وہی ایک وکیل ہوتا ہے، لیکن وکیل بیچارے کی وہ عزت نہیں ہوتی. وکیلوں کو کہہ دیا جاتا ہے کہ جی کس کا شعر تھا، حالانکہ قائد اعظم بھی وکیل تھے، میں خیال علامہ اقبال بھی تھے. تو وہ شاید اکبر الہ آبادی صاحب کا ہے کہ ہوئے جو وکیل پیدا ہوئے تو حضرت شیطان نے کیا، لو جی آج ہم بھی صاحب اولاد ہو گئے. انہوں نے کوئی ان کا رنگ دیکھا ہوگا وکیلوں کی شرارتوں کا، حالانکہ ادھر وکیل کچھ بیٹھے ہوئے مائنڈ نہ کر دیں، لیکن میں نے نہیں کہا. نذیر اکبر آبادی، شاید اکبر الہ آبادی کا، شاید میری اپنی فیملی میں بڑے اچھے اچھے وکیل اور جج رہے ہیں، تو میں ویسے ہی کہہ رہا ہوں. تو خیر، وہ انہوں نے چھوٹا سا کتاب یا وہ شعر لکھ کے رکھا ہوا ہے کہ زیر رہو، عاجز رہو، عاجزی میں رہو، زبر بننے کی یا ٹاپ پہ آنے کی یا بلندی پہ جانے کی کوشش نہ کرو، یہ نہ ہو تمہیں پیش ہونا پڑ جائے. تو عاجزی میں رہو، مٹ کے رہو، مٹی کے ہو تو مٹ کے رہو. چھوٹا سا میسج ان کے پیچھے لگا ہوا ہے. اتنی ماشاءاللہ میرے خیال ہی از 90+، 100 پہ شاید پہنچ گئے ہوں گے. تو لیکن انہوں نے کافی پے بیک اس ملک کو کرنے کی کوشش کی ہے. ایجوکیشن کے سیکٹر میں کافی کام کیا انہوں نے. لمز یونیورسٹی کے ون آف دا پائنیئرز ہیں. میری ان سے ملاقات تو نہیں ہے، لیکن میں نے ان کا ذکر اچھے الفاظ میں ہی لوگوں سے سنا. یہ فکرہ وہاں سے میرے تک پہنچا، میں نے آپ لوگوں تک پہنچا دیا. کہاں تھے ہم؟ زیر زبر اور پیش سے. تو وہ خان صاحب کا عشق کا جو کلپ، جو وائس کلپ انہوں نے بھیجا ہوا ہے، اس کو غور سے سننا ہے. کہیں گے تو ایک بار پھر سنا دیں گے، 2-3 منٹ کا ہی ہے. وہ ان کی سٹارٹ کہاں سے ہے، 26 سال کا 3 منٹ میں احوال انہوں نے بیان کیا ہے جن جگہوں سے وہ گزر چکے ہیں. اور ڈاڈے عاشق ہیں. وہ جو ان کی ڈیمانڈ ہے وہ میں تو نہیں پوری کر سکا. یہ دعا وہ کاکی کو کہہ رہے ہیں، جن کے ان کے ہاتھے نمبر چڑھا. وہ پلے کر سکتی ہیں آپ؟ جی کر دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میڈم میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں جس لڑکی سے پیار کرتا ہوں میرے چچا کی بیٹی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میڈم میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں جس لڑکی سے پیار کرتا ہوں میرے چچا کی بیٹی ہے، میرا اپنا خون ہے. تقریباً 27 سال سے میں اسے پیار کرتا ہوں، 27 سال. لیکن جب اس کی شادی ہو گئی ہے اس کے بعد میں نے اسے بولنے کی بہت کوشش کی، لیکن میں اسے بول نہیں سکتا. بھول نہیں سکتا. اس کے لیے میں نے طرح طرح کے وظیفے بھی پڑھے، نوافل بھی پڑھے، لیکن وہ میرے دل سے نکلتی نہیں ہے.
کیونکہ اس کی پیار میرے دل میں کیا میرے خون میرے نس نس میں سمجھ ہوئی ہے کہ میں اس کے قدم کی مٹی چومتا ہوں. وہ جس راستے سے آتی جاتی ہے میں ہر وقت اس راستے سے آتا چاہتا ہوں اور چھوٹے چھوٹے قدم رکھتا ہوں تاکہ میرا پاؤں اس کے نقش قدم پر آ جائے. اگر وہ میرے سامنے بیٹھ کر پیار اور مسکراہٹ کے ساتھ میرے ساتھ بات کرے، اس وقت اگر کوئی میرے جسم سے کوئی اندام کاٹے تو مجھے پتہ نہیں چلے گا. اگر میں اس کا پیار زبانی بیان کرنا چاہوں تو میرے پاس اس کے لیے الفاظ نہیں ہے، اور اس کو بھی پتہ ہے، سب کچھ معلوم ہے، لیکن اس کے باوجود اس نے مجھے اتنا تڑپایا ہے کہ میں اسے بیان نہیں کر سکتا. بہت زیادہ ستایا اس نے مجھے. اگر مجھے اس سے نفرت ہو جائے نا اور میں اپنا انتقام لینا چاہوں اور میں اس کے ہر اندام کو 100 ٹکڑے کروں نا، پھر بھی میرا انتقام پورا نہیں ہو جائے گا. لیکن اب میں چاہتا ہوں کہ وہ میرے دل سے نکل جائے، مجھے اس سے نفرت ہو جائے، لیکن میں اپنا انتقام بھی لینا چاہتا ہوں. اس طرح مجھے اس نے تڑپایا ہے، ستایا ہے، تو اس کے لیے بھی میں سوچتا ہوں تاکہ اسے پتہ چلے کہ پیار کیا ہوتا ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے اس سے جتنا پیار ہے نا، اس کے دل میں میرے لیے اتنا پیار پیدا ہو جائے اور میرے دل میں اس کے لیے نفرت پیدا ہو جائے، تاکہ اس کو پتہ چلے کہ پیار کیا ہوتا ہے، میرا رول بدل پیار میں گیا. تڑپنا کیا ہوتا ہے. آپ کی بڑی مہربانی ہوگی میڈم. وہ کہہ رہے کہ وہ عاشق ہو جائے اور میں معشوق ہو جاؤں، اور معشوق بھی عام نہیں کہہ رہا کہ مجھے اس سے نفرت ہو. وہ بیچاری تو اس سے نفرت نہیں کر رہی، لیکن مجبور ہے، وہ نہیں اس کی ہو سکتی. جو بھی بات ہے، جو بھی پاسٹ ہوگا. تو کئی لوگوں کے سوال ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو لاجواب کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ کاکی جی نے مجھے بھیج دیا. اس نے کہا جی انہیں کیا جواب دینا ہے؟ میں کہ انہیں کوئی جواب نہیں دینا، یہ لاجواب ہیں. ٹھیک ہے، عشق کے آگے نہیں کھڑے ہونا ہوتا. تو عشق جیسا بھی ہو. تو وہ کاکی بڑی تڑپی، کہتی سر وہ یہ کیا کہہ رہا ہے کہ مجھے نفرت ہو جائے اور میں اس کے ایک ایک ریشے کر دوں، اس کے 100 ٹکڑے کر دوں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بندہ پیار جس سے ہو ایسے کرے. میں کہا بیٹا ہو جاتا ہے. اور یہ ایک ہی سکے کے دونوں رخ ہوتے ہیں. کئی بار ایسی سٹیج آ جاتی ہے کہ جس سے شدید پیار ہوتا ہے اسی سے شدید نفرت ہو جاتی ہے. میرے رب کی شان پہ میں قربان جاؤں کہ اسے ہم جیسے ہرجائیوں سے محبت ہے، صدیوں سے وہ انسان کو بھیج رہا ہے، پیار کر رہا ہے کہ یہ صرف مجھے یاد رکھے گا، یہ صرف میرے ساتھ رہے گا، یہ صرف میرا رہے گا. اور حضرت انسان ایک اللہ کے نہیں ہوتے، باقی ہر ایک کے ہوتے ہیں، لیکن وہ پھر بھی انتقام نہیں لیتا، نفرت نہیں کرتا، پیار ہی کرتا، اور کری جا رہا ہے، مسلسل کری جا رہا ہے. اور اتنا پیار کیا کہ بالآخر رحمت للعالمین کو ہی بھیج دیا ہمارے پاس. اور 1,24,000 پیغمبروں کی پوری لڑی جو ہے وہ سراپا پیار ہے، سراپا خیر ہیں، سراپا خیر کی طرف بلا رہے ہیں. اور حضرت انسان نے ان میں سے کئیوں کو شہید کیا. سرکار کا ہم ادھر اتنا میلاد اور ان کے لیے نعتیں اور ان کے لیے پیار اور سارا کچھ ہے، ہم نے تو انہیں ویسے نہیں دیکھا، ملے نہیں ہیں، ذکر سنے ہیں ان کے. اور ہمیں ڈرا بھی دیا گیا ہے کہ زیادہ ذکر نہیں کرنا، شرک نہ ہو جائے، یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے. صحابہ کرام جب بیٹھ کے انہیں دیکھتے رہتے تھے اس وقت کوئی شرک کے فتوے نہیں لگتے تھے ان پہ. ٹھیک ہے، کافی پریویلیج تھی انہیں.
ہمارے تو وہاں پہ ہم جالی کے پاس چلے جائیں تو حاجا شرک شرک ہٹ جا ٹھیک ہے. تو جو کچھ بھی ہم نے سنا ہے ہمارے تک پہنچا ہے اس رب نے ہمارے تک پہنچایا ہے. مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ وہ جنہوں نے 50 سال کے اندر کربلا کر دی تھی وہ کس پتھر دل کے بنے ہوئے تھے, ان کے اندر وہ کون سی نفرت تھی, ان کے اندر وہ کون سا بغض تھا, کینہ تھا, کیا تھا, بدبختی تھی. کیونکہ انسان اپنے آپ کو کم نہیں دیکھ سکتا کسی سے, میرا خیال شاید یہ تھا. اور پتہ نہیں کیسے کر گزرے وہ سارا کچھ. اور پھر اس کے بعد مزید 100 سال حکومت, وہ کبھی مولا علی کے لیے تبرے, کبھی ان کی فیملی کے لیے, کبھی سارا کچھ, سارا جو کچھ بھی ہوتا رہا, پتہ نہیں ہسٹری جو بھی ہے مجھے تو سمجھ نہیں آتی ہے. نان مسلمز جو ہیں وہ سرکار کی تعریف کرتے نظر آتے ہیں, ان کے اوپر بکس لکھ رہے ہیں, ان کے اوپر ریسرچ کر رہے ہیں, بلکہ ہمیں تانا مار دیتے ہیں کئی بار کہ تمہارے پروفٹ کا تو یہ کہنا ہے, تمہاری یہ کرتوت ہے, ان کا تو یہ کرنا ہے, تمہاری یہ کرتوت ہے. اتنی ایسی ریسرچ ہے ان کے اوپر. لیکن نفرت, حسد, میں نے کہا نا منفی سوچیں, یہ بیماری ہیں. ٹھیک تو پھر ٹینیا ٹھیک ہو گیا, آپ نے سورہ رحمان سن لی, اور اس وقت آپ کی شادی ہوئی بھی تھی؟ شادی بھی نہیں ہوئی بھی تھی. اچھا, پھر آپ نے شادی بھی کر لی. جی سر. اور لاہور ہی آ گئی. جی سر. اور سورہ رحمان والے ڈاکٹر صاحب کو بھی ڈھونڈ لیا. جی سر. جب میں نے آپ کو دعا سیشن میں کال کی نا, تو تب میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں نے آپ کو کسی سے ملوانا ہے. اچھا. تو آپ نے اس وقت یہ نہیں بولا کہ میں نہیں ملوں گا یا ایسا کچھ آپ نے نہیں بولا. تو پھر میرا یہی تھا کہ کلینک پہ انشاءاللہ ملیں گے آپ سے. اچھا. تو پھر میں لائی تھی ان کو آپ کے پاس ملنے, ملوانے. تو وہ دعا سیشن میں تو مجھے نہیں پتا ہوگا, کسی میں لائیو کال کی تھی؟ جی جی, لائیو کال میں 5 o'clock کا ٹائم تھا. اس وقت ایسے ہی میں نے کال کی اور آپ نے کال پک کر لی. بس دیکھ لیں اللہ میاں نے جس کی کال, میرے پہ تو الزام ہے کہ نہ میں کال پک کرتا ہوں, نہ رپلائی کرتا ہوں, نہ جواب دیتا ہوں, تو کئیوں کی ہو بھی جاتی ہے. اور پھر آپ نے کلینک بھی لے آئیں, آپ میرے کلینک تک بھی پہنچ گئیں. جی سر, وہ ہر اسٹیج پہ یہاں تک آنے تک بھی مجھے لگتا تھا کہ میں نہیں پہنچ پاؤں گی, تو پر ہوتا جا رہا ہے. چلیں, اب آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو خود دعا کرایا کریں. جی سر. آپ بھی ڈاکٹر جویدی ہیں, آپ بھی ڈاکٹر ہیں, اپنی مثال دے کے تو یہ بتاتی جائیں. اور میاں آپ کے آرٹسٹ ہیں. صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ شفیعنا صلی